الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، چھٹا پارہ رات پڑھا گیا نا، اس کا سنے اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ. کیوں؟ یہ آپ کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں. مسلمانوں تم ان کو دوست نہ بناؤ. اللہ قرآن کہہ رہا ہے، چھٹا پارہ رات پڑھا گیا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو پھر بھی تمہیں سے مسلمان ہو کر وہ دوست بنائے گا، فَهُوَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مِنْهُ، انہی میں سے ہے. مشرف نے ایسا کیا تھا، کیا آدمی تھا. دنیا میں تین طبقے بھائی، مسلمان، کافر اور منافق. تین طبقے دنیا میں ہیں، مسلمان، کافر اور منافق. یہاں منافق کا ذکر آ رہا ہے. ایمان والوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پھر بھی تم بناؤ گے تو تم انہی سے ہو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں کرتا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے مال برباد نہ کرو. مال تو تم کرتے ہو نا، کہ ضائع نہ کرو، خالص دین کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں آگے ذکر ہو رہا ہے منافقوں کا. وہ یہودیوں کی بستیوں ساتھ تھی، ان سے جا کر ملتے، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا ملتے؟ یا مسلمانوں میں آتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی مسلمان جد کہتے ہیں نا تو نال تھا، دکھاوا جد کے تو نال تھا. یہ بڑی سی منافقہ دی اینا نقصان کافران کی تھا، اسلام کا جنہ منافقہ نہیں کیتا. جنگی احد میں 300 منافقوں لے کے عبداللہ بن ابی واپس چلا گیا. 1000 تعداد سی مسلمانوں، پیچھے 700 رہ گئے. 70 شہید ہو گئے، 630 رہ گئے. حضور زخمی رہ کے آپ بھی زخمی واپس چلے گئے. کی دیتے کہ نہیں ادھر 3200 سے کافر، یعنی اس طرح منافق جاری کرنا. اخیر ایسا آیا کہ وہ صحابی سی عبداللہ بن ابی، آپ نے خود پیچھے لا کے میرا بیٹا، میرا باپ، آپ نے جب مار پائی اپنا کرتا دیتا جنازہ پڑھاتا. جنہیں قبر دیکھ لو جنت بقیع دفنے ہو، دعا مانگنے لگے آسمان تو بھی آ گئی. نہیں اے میرے پیغمبر، مرا تم مرا قبر ہی سورۃ توبہ میں اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کی قبر پر کھڑے دعا نہیں مانگنی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. اور اگر 70 مرتن، اگر 70 بار بھی آپ کہیں، اندازہ کرو اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر 70 بار بھی تو نے دعا مانگی نا، نہیں یغفر اللہ لہم، میں اس کو معاف نہیں کروں. اندازہ کرو منافق کی طرح. منافق سے بچنا چاہیے. منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک دوست کو اچھی بات کہتی ہے، دوسرے کا بری بات کہتی ہے، پیٹ پیچھے غیبت کرتے رہنا. اس کو منافق کہتا ہے. میرے بھائی منافق سے بچو. میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت پیش کی تھی کہ ایود احدکم، کیا ایحب احدکم، کیا محبت کرتے اس بات سے تم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو. سورہ الحجرات، مرے ہوئے بھائی کا گوشت. وہ کیا ہے؟ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، چغلی کرنا اور خوش ہونا. میں باتیں کر رہا ہوں مطلب آپ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا روزہ اس کا. 2 عورتیں یا الگ الگ بات، وہ اپنے چغلی کاری کسی عورت کی، اپنے اٹھی کرو، اٹھی کی اس کو گوٹیاں منہ سے نکلیں.
یہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی کا گوشت کھا رہی تھی؟ یہ ہے آپ کو کنٹرول کرنا میرے بھائی. یہاں ذکر ہے منافقوں کا، یہ فتح ہوگی ان کے ساتھ ہے، مسلمان جیت کی ان کے ساتھ. تو آگے فرمایا اللہ اگر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ رات سور پڑی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اس دین کو چھوڑ دے گا تم میں سے، ایمان والو، ایمان والا کہہ رہا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ قریب اچھی قوم لے آئے گا، وہ کیا کریں گے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. اللہ ایسی قوم لے آئے گا. اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ہمیں 78 سال ہوئے پاکستانی قوم کو، پہلے تمہارا نام بھی نہیں تھا، پہلے تو ہم ہندوستانی تھے نا، اب تو پاکستانی ہے. پاکستان پاک لوگوں کی جو، جہاں پچھلے سال 25-24 سے 8 ارب کی شراب پی، پاک لوگوں کی جگہ. ہاں جی، پاک لوگوں کی جگہ. وہ چائنا والے کہتے ہیں جی، ہم سے کہتے ہیں ہمارا برانڈ اسمول لگا دو میڈ ان چائنا، ہم کہتے ہیں یہ رشوت حرام ہے. لیکن یہ یعنی رشوت دینی ہے، بے ایمانی کرنی، اس کو حرام نہیں کہتے، اس کے حرام کو کہتے ہیں برانڈ ہمارا لے دو اس کے. تو خیر اللہ ایسی قوم لے جائے گا جو اس سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں سے پیار کریں گے، مومنوں سے پیار کریں گے، اور کافروں کے سخت ہوں گے. یہ ان کی صفت ہوگی. اور آگے کیا کریں گے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کوئی ملامت نہیں کرے گا، تم نہیں ڈریں گے. آپ حضور نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو کرو گے دنیا میں. جس وقت رہ رہے سو ہمارے فیصلے شاہیوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی بات مت کرو، قرآن کی بات کرو، اور یہ کوئی بات کی تو مولوی مقبول کی بات ہے، ٹرمپ کی بات آ گئی سب ہو جائے گی. کیسے خوش ہو جاتے ہیں وہ عیسائی کی بات. جب ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا نا، تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے، کہہ لگے یار مجھے بھی ساتھ لے چلا. وہاں فوت ہوئے، فوت پہلے ان سے پوچھا کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں جا کر اندر دفن کرنا مجھے. میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو کچھ دنیا فتح کرے گا وہ جلدی ہے. دفن کیا استنبول کے قبر میں کیا ترکی کے اندر. تو ہمارے مجاہد نے کہا عیسائیوں اگر تم نے ہماری اس قبر کو چھیڑنے کی کوشش کی تو تمام دنیا میں تمہارے چرچ جا رہے ہیں. دوڑ گئے سارے اس وقت غم کرے ہوئے 56 مبارک ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر پھنسے ہوئے فرمایا وہ محبت کریں گے اور آگے کیا جہاد کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ہوتا ہے. مومنو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مومن ہے. مومنوں کیا سیکھتے ہیں؟ یہ الصلاۃ کی زکات، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں، وہ ہم راکعون اور وہ بھی کرتے ہیں. من یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، ایمان والوں سے محبت کرے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. اس وقت ہم نے جہاد چھوڑا ہوا ہے، جہاد چھوڑا ضروری ہوگا. اتنا قرض ہم دینا ہے کافروں کا پتہ نہیں کتنا قرض ہے. ساری قوم قرض کے اندر پھنسی ہوئی ہے. تو جہاد کے اندر ہماری معیشت تھی. جب یہاں مل کر نے حملہ کیا افغانستان پر، صاحب نے میٹنگ کال کی علماء کرام کی، تو وہاں محدث زید کھڑے ہوئے سلام علیہ. دیکھو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی معیشت تجارت میں نہیں ہے، جہاد میں ہے. جب یہ ایران فتح ہوا، قادسیہ فتح کر لیا، اس کے بعد مدائن تھا، مدائن کو جانا تھا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ماموں، یہ سپاہ سالار تھے اس وقت. اور فاتح ایران بھی یہ ہے، فاتح مصر عمرو بن العاص ہے، اور فاتح شام خالد بن ولید اور عبیدہ بن جراح ہے. تو جب یہ دیکھا کہ آگے مدائن جانا ہے تو نے پل توڑ دیا ایرانیوں نے.
اب راستہ بھی نہیں بچا تھا آخری سطر میں جانے کے لیے، تو ساتھ میں وقاص نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا جزرا کے اندر، پیچھے مجاہدین بھی آگے سارے۔ جب انہوں نے دیکھا گھوڑے دریا میں آ رہے ہیں تو بادشاہ باہر گیا، یزگر نام اس کا، وہ نکل گیا لے کر، یہ کیا ہے؟ ایرانی کہتے ہیں دو آمد، دو آگے، دو آگے۔ انہیں کیسا یہ ہم صلاح کرتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں اور اتنا مال پھر کیا مسجد نبی کے اندر مال غنیمت کے میرے لوگ روتے تھے بیٹھ کر، ہم اتنے امیر ہو گئے۔ جہاد کی وجہ سے افغانستان سے امریکہ بھاگا ہے، جن سے ہم جا رہے ہیں نہیں، وہاں بھاگ گیا، انہیں بھگا دیا عمران نے، روس ٹکڑے ٹکڑے چڑھا کے ہوا۔ اب ہم خوشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگیں ہوئی مدینے میں جا کر، یہاں تو کافروں نے ٹکنے دیا نا، 53 سال عمر، 13 سال آپ نے توحید پر بات کیا، وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ گلی گلی میں مزار، ادھر مزار باندھا ماشاءاللہ، گلی بخشی جا کی ساری شیر قاضی کی وجہ سے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو شرک پھر جب مدینہ گئے، تاریخ ہے یہ کہ 10 سال کے اندر 82 جنگیں ہوئی، جس میں 28 کے اندر اللہ کے رسول نے خود حصہ لیا، 28۔ اور وہ دعا جو آپ نے بدر میں مانگی تھی نا، وہ تو مسجد میں بیٹھ کر مانگے منظور ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں طریقہ صحیح، ادھر آؤ جنگل کے اندر آؤ، 80 میل دور آ کر 5 بار مانگو بیٹھ کر جنگل کے اندر، پھر میں مانوں گا۔ تو مجاہدوں کو لے کر آئے، 15 سال کے اندر 313 مسلمان ہوئے، جن میں مہاجر کم تھے اور انصار زیادہ تھے، 165 انصار تھے۔ اتنی محنت کی اللہ کے رسول نے، بعض میں میٹھی تھی لیکن جہاں خلاف استعمال کیا تو کوئی بات نہیں بنی، مکے کے اندر انہوں نے بگا دیا یہاں سے، اور اس میں تو کا اور یقتلو کا اور یخرجو کا، یا اس پیغمبر کو عمر قید کر دو، یا اس کو یہاں سے نکال دو، یا قتل کر دو، یہ ورقہ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مجھے بھی کہتے ہیں چھٹی کرو، نکلو یہاں سے، خالی کرو یہ رہائش، استغفر اللہ، جلدی کرو، میں کی ضروری تھی، انہوں جلدی رہتے میں اللہ کا کرنا اور جنہیں دل دے رہے وہی بچے ان کو بودھو کھیل، یہ موضوع پڑھو کہتے ہیں میں کی کرنا چاہتا سے گنجے کو ڈال دے تو میری گھر پہ نہیں ہو کہ میں قرآن سنا رہا اس واسطے۔ اللہ فرماتا ہے میرا گروہ گھر ہے، جو اللہ سے محبت کرے، اس کا رسول، اس کی مان والے، یہی ہے اللہ کا گروہ ہی گھر پائے گا۔ کافر، منافق اور مسلمان، منافقت سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق اس بکری کی طرح ہے جو ایک ڈرائیور سے دوسرے روڈ چلی جاتی ہے، ہاؤلا میرا ہاؤلا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے چین نہیں آتا، یہی منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ منہ پر کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کا احترام یہ ہے کہ ہاتھ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ۔ جو سید صاحب نے کتاب لکھی نا خطبات سلمان، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دل کے اندر بھی یہ سوچے کہ میں بدکاری کروں، یہ دل کا زنا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، کان سے دیکھنا کانوں کا زنا، اور دل سے سوچے دل کا زنا، ہاتھوں کو، اور اس کا مطلب ہے اپنے کان کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا ہو لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ منافقت سے بچائے، اور جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، صدقہ و خیرات قبول فرمائے، ہماری افطاریاں سحریاں قبول فرمائے، آنا جانا کرنا قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔